میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے تو آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں اور آپ کی اپنی مسجد سے آپ حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے حدیث، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح ابو داؤد للالبانی، حدیث نمبر 520 ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج من بیتی متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ ذرا سوچئے، ابھی آپ جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے آئے، ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں، عصر کی نماز کے لیے آتے ہیں، مغرب کے لیے آتے ہیں، عشاء کے لیے آتے ہیں، فجر کے لیے آتے ہیں، کیا آپ کو پیسہ لگتا ہے؟ آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہے۔ لوگ نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد حج اور عمرہ ہے۔ سن لیجئے حدیث، جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اپنے گھر سے وضو بنا کر کے نکلا اور مسجد میں آیا، اس کا ارادہ صرف یہی ہے کہ وہ انسان فرض نماز کو ادا کرے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، تو ایسے انسان کو حج کا احرام باندھنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ غریبوں کا حج ہے، پیسے نہیں ہے، فکر مت کرو، فرض نماز تو پوری کرو، 5 نمازیں پڑھو، آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ اسی حدیث کے اندر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر کوئی انسان مسجد کے اندر نفل نماز کے لیے آتا ہے، اور نفل نماز میں خاص طور سے چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے گھر سے وضو بنا کر کے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو 1 مکمل عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاشت کی نماز پڑھیے، 7-8 بجے اس کا وقت ہوتا ہے، اور آپ عمرے کا ثواب کما لیجئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔